جی السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے بڑا اسپیشل پیپر ہے یہ آج ہی سی ایس ایس جو 2022 کا جو ہوا ہے نا ابھی ایم پی ٹی کا ٹیسٹ، تو وہ والا جو پیپر ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اچھا، ایک تو اس کا جو طریقہ تھا نا وہ یہی تھا کہ بہت سارے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ کویشچن کر رہے تھے کہ اس میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ کتنے ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 66 ہیں، کیونکہ یہ 200 نمبر کا پیپر تھا۔ تو پارٹ ون کے اندر انشاءاللہ ہم جو پہلے 100 MCQs ہیں نا وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ پھر ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، کافی زیادہ لینتھی ہو جائے گی، تو باقی کے جو 100 MCQs ہیں وہ پارٹ ٹو کے اندر دیکھیں گے۔ تو اس کا جو فرسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از دی لانگیسٹ سورہ آف ہولی قرآن۔ تو آپ کو پتہ ہے سورہ البقرہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ اور سیکنڈ کویشچن ہے وچ ٹرم از یوزڈ دا لانگیسٹ آیا آف ہولی قرآن۔ آپ کو پتہ ہے جو آیت الکرسی ہے وہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، لیکن اس کی جو بی آپشن ہے نا جس کو آیت مدایا، یہ مدیانہ، یہ جو آیت مدیانہ ہے نا یہ قرآن پاک کی جو لمبی آیت ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں واٹ از دی ٹائٹل آف تفسیر ریٹن بائی مفتی محمد شفیع۔ جو مفتی محمد شفیع نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی اس کا نام پوچھا انہوں نے۔ تو یہ جو تھرڈ کویشچن ہے اس کی جو آپشن اے ہے معرف القرآن، یہ مفتی محمد شفیع نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا ہے کہ یہ جو حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہے، آیا کہ یہ فرقے ہیں، یہ فقہی مسالک ہیں، یہ کلامی مسالک ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو جو فورتھ کویشچن ہے اس کی جو آپشن بی ہے نا وہ کریکٹ ہے، یہ فقہی مسالک ہیں۔ اپنے فقہ کا ورڈ بھی سنا گا۔ اس کے بعد اس نے زکوٰۃ کے اوپر جو گولڈ کا نصاب ہے وہ پوچھا ہوا، تو 7.5 تولے آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ کا نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے۔ تو اس کی جو آپشن اے ہے نا یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو پہلا تجارتی سفر تھا یہ کس ملک کی طرف کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر کیا تھا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ کھجوریں وغیرہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تھے۔ تو جو کویشچن نمبر 6 ہے اس کی جو آپشن سی ہے نا یہ کریکٹ ہے، سیریا کی طرف یعنی کہ شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا۔ ساتواں امام ابو حنیفہ کا اس نے اصل نام پوچھا ہوا ہے، تو اس کی جو آپشن سی ہے نعمان بن ثابت ان کا نام تھا۔ اور کویشچن نمبر 8 کے اندر اس نے نماز جنازہ کا پوچھا ہوا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی پریئر ہے، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اور واٹ از دی ڈسٹینس ریکوائرڈ فار قصر ان پریئر، وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا سفر اگر طے کرے تو جو نماز ہے یہ قصر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم تقریباً 78 کلومیٹر، یعنی اگر ہم 78 کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں تو جو نماز ہے نا یہ قصر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 10th کویشچن ہے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی کل کتنی شرائط تھیں، یعنی کہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا گیا تھا اس کی جو ٹوٹل شرائط تھی، جو اس کی کنڈیشنز طے کی گئی تھیں ان کی تعداد اس نے پوچھی ہوئی ہے۔ تو ان کی جو تعداد تھی یہ 7 تھی، صلح حدیبیہ کی جو کانٹریکٹ تھا اس کے اندر 7 شرائط لکھی گئی تھیں۔ واٹ از دی لٹرل میننگ آف اجماع؟ اجماع آپ کو پتہ ہے کہ سورس آف لا ہے اسلامک جورسپروڈنس کے اندر۔ تو یہ جو کویشچن نمبر 11 ہے اس کی جو آپشن بی ہے یہ کریکٹ ہے، مطلب اتفاقی رائے جو ہے نا یا جس کو آپ کہہ لیں کہ کنسنسس، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ واٹ از دا میٹ بائی صلہ رحمی؟ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا جو بی آپشن ہے نا ٹائی اکینشپ یعنی کہ حسن سلوک، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کویشچن نمبر 13 کی طرف دیکھیں، واٹ از دی آلٹرنیٹ نیم آف غزوہ خندق؟ غزوہ احزاب تھا اس کا نام۔ کویشچن نمبر 13 کی جو آپشن اے ہے غزوہ احزاب۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 14 ان ہو مینی غزواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کے اندر حصہ لیا تھا؟ تو 14ویں کا آپشن اے جو ہے نا یہ کریکٹ ہے، 27 غزوات جو ہے نا یہ ٹوٹل ہیں، 12 غزوات قرآن پاک کے اندر مینشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے
غزوات میں شرکت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کے اندر پارٹیسپیشن کی تھی۔ دا فرسٹ ایور انٹرنیشنل ٹریٹی ان اسلامک ہسٹری از ناؤن ایز، جو 15واں ہے نا اس کا آپشن سی ہے، ٹریٹی آف مدینہ، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد واٹ از دی نیم آف اسلامک کانسٹیٹیوشن آرگنائزیشن آف دی گورنمنٹ آف پاکستان، جو 16 نمبر کویشچن ہے اس کی جو آپشن بی ہے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، یعنی کہ اسلامی نظریاتی کونسل۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 17، واٹ از دی ربی زدنی علما، اس نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ جو ربی زدنی علم ہے یہ کیا ہے، یہ حدیث ہے یا یہ کیا چیز ہے، قرآن پاک کی آیت ہے یا یہ کیا ہے؟ تو 17 کی جو آپشن سی ہے نا، یعنی کہ قرآنک ورڈس ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 18، دا ویلتھ پراپرٹی لیفٹ بائی دا ڈیزیزڈ از کالڈ، جو بندہ جس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو متوفی ہے وہ جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے پراپرٹی وغیرہ، اس کو وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو جو اس کے جو کویشچن اے ہے نا یعنی کہ اس کو ترکہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 19، فار ہو لانگ ڈیڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینس ریمین ان دا سیج آف شب ابی طالب، جو شب ابی طالب جو ایک بائیکاٹ تھا اس کے اندر کتنے عرصے تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ تھے ان کا محاصرہ کر کے رکھا گیا تھا، تو اس کا جو آپشن سی ہے نا 19 کا یہ کریکٹ، یعنی کہ 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا تھا۔ اور اس کے بعد ہو واز دا فرسٹ کیلف آف امیہ ڈائناسٹی، آپ کو پتہ ہے جو حضرت معاویہ تھے یہ تھے مطلب کویشچن نمبر 20 کا جو ہے نا وہ آپشن اے ہے۔ اس کے بعد سوری آ گیا وہ اردو والا جو پورشن نا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے 21 سے۔ تو سب سے پہلا کویشچن ہے کہ وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ضمیر بولتے ہیں۔ 21 کا آپشن ڈی ہے۔ اور 22 جو ہے نا کھاٹ سے کھٹولا، اس میں نکرہ کی کون سی قسم ظاہر کرتا ہے، یہ اس میں مصفر جو ہے نا اس کو ظاہر کرتا ہے، آپشن بی والا۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو، اگر ایک لفظ دوسرے لفظ سے نکلا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو مشتق بولتے ہیں، جو آپشن سی ہے۔ املا کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے، تو 24واں جو ہے اس کا آپشن ڈی جو ہے نا یہ کریکٹ ہے، یعنی کہ عبد الرحمن جو ہے نا یہ کریکٹ ہے۔ درج ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ مذکر ہے، اگر آپ یہ سارے الفاظ دیکھیں نا تو ان میں سے آپ کو جو 25واں ہے نا یہ جو آب دوانا یہ لفظ جو ہے نا یہ مذکر ہے۔ 26واں درج ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے، پہلے اس نے مذکر کا پوچھا تھا اور 26واں جو ہے نا وہ اس نے مؤنث کا پوچھ لیا، تو یہ بھی جو پہلا ورڈ ہے نا اس کا آپشن اے جو ہے یہ سنسکرت، یہ جو ورڈ ہے نا یہ مؤنث ہے۔ وہم کی جمع کیا ہوتی ہے، اور اس کا اگر دیکھیں تو اوہام جو ہے نا یہ وہم کی جمع ہے۔ اور اس نے اس کے بعد پوچھا ہوا ہے خرد، ایک ورڈ ہے خرد، خرد کا اس نے پوچھا ہوا ہے کہ متضاد، متضاد آپ کو پتہ ہے الٹ کو کہتے ہیں یا جس کو اینٹونیم بولتے ہیں ہم انگلش کے اندر، تو اس کا جو خرد کا جو اینٹونیم ہے یہ جنون ہے۔ اور اس کے بعد یہ ورڈ پڑھا نہیں جا رہا، چھم چھم کس لفظ کا متضاد ہے، تو یہ جو 29 ہے اس کی آپشن اے ہے، یعنی کہ پورب۔ اس کے بعد مشاہرہ کا ہم معنی لفظ تلاش کیجیے، اب اس نے سینونیم پوچھا ہوا ہے کہ مشاہرہ کا ہم جو مطلب اس سے ملتا جلتا جو ورڈ ہے وہ کون سا ہے، تو یہ اگر آپ غور کریں تو مشاہرہ جو ہے نا یہ تنخواہ کو بولتے ہیں، کون سا جملہ درست ہے، 31ویں کا اس نے پوچھا ہوا ہے، تو 31ویں کی جو آپشن سی ہے نا لڑکیاں گا رہی ہیں یہ اس کی کریکٹ جواب ہے۔ اس کے بعد ہجر کا اس نے مترادف پوچھا ہوا ہے 33 کا، تو 33 کا سی ہے یعنی کہ فراق۔ اس کے بعد ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو وہ کہہ رہا ہے جی اردو کے اندر کیا بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو ان کو قائم مقام بھی بولتے ہیں، لیکن
اس کا جو ڈی ہے نا یعنی کہ قائم مقام صدر، یہ اس کی کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد اکانومی جو ہے اس کا اس نے پوچھا ہوا ہے کہ اس کا اردو کے اندر کیا میننگز ہیں، تو معیشیت جو ہے نا وہ اس کے میننگز ہیں۔ آفس میمورینڈم اس نے پوچھا ہے کہ اس کے کیا میننگز ہیں، تو دفتری یادداشت جو ہے نا یہ آفس میمورینڈم ہوتی ہے۔ اس کے بعد منٹس آف دی میٹنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، تو 37 کے جو آپشن اے ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ نتھنگ کو دفتری اردو میں کیا کہتے ہیں، تو 38ویں کا جو آنسر ہے یہ بھی اے ہے، یعنی کہ کیفیت نویسی۔ اور اس کے بعد برائے تعمیل درج ذیل میں سے کون سا کس کا درست جملہ ہے، برائے تعمیل، تو یہ جو 39 ہے نا اس کی آپشن اے ہے، یعنی کہ فار کمپلائنس۔ اس کے بعد فائل کو اردو میں کیا کہتے ہیں، تو 40ویں کا جو آپشن سی ہے نا یہ کریکٹ ہے، یعنی کہ مثل۔ اس کے بعد انگلش کا جو پورشن ہے وہ ہمارے پاس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 41 اگر آپ سینٹینس پڑھیں نا تو اس نے پوچھا ہے جی دا سیٹلرز فاؤنڈ این آئیڈیل لوکیشن ود پلینٹی آف، تو اس کی جو آپشن سی ہے نا یعنی کہ اریبل کا مطلب ہوتا ہے قابل کاشت، لینڈ فار فارمنگ اینڈ ماؤنٹین اسٹریمز فار فریش واٹر اینڈ اریگیشن۔ اس کے یہ یہاں اریبل آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے قابل کاشت۔ اس کے بعد اس نے 42 کا پوچھا واٹ از دی موسٹ نیڈیڈ ان دا ڈسکشن آف دی امیگریشن آر سالڈ فیکٹس ناٹ وشفل تھنکنگس۔ اس کے بعد ریالٹیز ناٹ، اور یہ جو 42 ہے نا اس کی جو کریکٹ آپشن ہے وہ متھ ہے۔ متھ کا مطلب ہوتا ہے خرافات یا خرافات جس کو بولتے ہیں۔ دا ڈیفینڈنٹ کلیم دیٹ ہی واز انوسینٹ اینڈ دیٹ از ہز کنفیشن واز، کورسیڈ آئے گا۔ کورسیڈ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی، اور کنفیشن کا کو پتہ ہے مطلب ہوتا ہے اقرار کروانا، تو زبردستی ڈیفینڈنٹ جو ہے نا وہ کلیم کر رہا ہے جی مجھ سے زبردستی اس کو قبول کروایا گیا ہے۔ اس کے بعد دا ریبل اسپائز ور چارجڈ ود سیڈیشن، سیڈیشن آپ کو پتہ ہے کہ بغاوت ہوتا ہے، اینڈ پٹ آن ٹرائل، تو سیڈیشن آئے گا یہاں پہ آپشن سی۔ اس کے بعد زیچری واز ڈومڈ ٹو بی miserable life for no matter how much he had he always، یہاں پہ آئے گا کوویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ہٹس، لالچ یا جس چیز کی خواہش کی جائے، دا پوسیشن آف ادرس۔ اس کے بعد یہ ایک پیراگراف ہے، یہ جو پیراگراف ہے نا اس کو اگر آپ ریڈ آؤٹ کریں گے، اس کے جو میرے نزدیک جو موسٹ پروبیبل جو آنسرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ پیراگراف آپ نے ضرور ریڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس PDF فارم میں نہیں ہے یہ پیپر تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کا جو بھی مطلب ایک کانٹیکٹ نمبر یا واٹس ایپ وغیرہ میں آپ کو PDF فارم میں یہ جو پیپر ہے نا یہ میں سینڈ کر دوں گا۔ تو جو 46 ہے نا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے یہ ڈی ہے، اسی طرح پھر 47 کا اے ہے، 48 کا سی ہے، اور 49 کا بی ہے، 50 کا بھی بی ہے، اور 51 کا اے ہے۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا ہے جی کہ چوز این آپشن دیٹ از کریکٹ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ یوز آف انگلش۔ یہ بھی اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو یہ بہت ہی سمپل سے ہیں بالکل، مطلب یہ جو گریجویشن لیول کے اوپر ہم نے کریکشن آف ایررز کیے ہوئے نا ان میں سے اس نے یہ پوچھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو 52 ہے نا اس میں اگر آپ غور کریں تو جو اے والی آپشن ہے نا یہ کریکٹ ہے، a noise woke me up in the middle of the night۔ اسی طرح جو 53 ہے اس کی آپشن سی جو ہے نا یہ کریکٹ ہے، a teacup is hanging on the hook in the kitchen۔ جو 54 ہے اس کی آپشن جو ڈی ہے نا یہ کریکٹ ہے، our friend has an permanent in ایسٹ لنڈن اپارٹمنٹ ان ایسٹ لنڈن۔ اسی طرح جو 55 ہے اس کی جو آپشن اے ہے یہ کریکٹ ہے، دا ڈاکٹر ٹولڈ ہم ٹو گیو اپ اسموکنگ۔ اس کے بعد جو 56 ہے اس کی جو آپشن بی ہے دیٹ از کریکٹ، وی لک فارورڈ ٹو گوئنگ لاہور ان دی ایوننگ۔ اس کے بعد 57 جو ہے نا
اس کی آپشن اے جو ہے نا یہ کریکٹ ہے، ہی گیو می آل دی میپس فری۔ اس کے بعد جو 58 ہے اس کی آپشن اے کریکٹ ہے، 57 کی بھی اے کریکٹ ہے، 58 جو ہے نا اس کی بھی اے کریکٹ ہے۔ ان فرانس دا ڈیتھ پینلٹی واز ایبولشڈ ان 1981۔ اس کے بعد جو 59 ہے اس کا سی آپشن جو ہے نا یہ کریکٹ ہے، آن پیج 3 کوما دیر از این ایڈورٹائزمنٹ فار اے نیو ویڈیو کیمرا۔ اس کے بعد جو 60 ہے نا اس کی آپشن بی کریکٹ ہے، وی کی ناٹ افورڈ ٹو ایٹ ان ریسٹورنٹس ناؤ اڈیز۔ 61 جو ہے اس کا بی کریکٹ ہے، دا جیپنیز کپل ایٹ دی بیک آف دی کوچ ور obviously نیولی ویڈز۔ اس کے بعد جو 62 ہے اس کا اے کریکٹ ہے، 63 جو ہے نا اس کا بھی اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح جو 64 ہے اس کا سی کریکٹ ہے، 65 جو ہے نا اس کا اے کریکٹ ہے یہ والا ڈونٹ ٹاک سو لاؤڈ۔ اسی طرح جو 66 ہے نا اس کا بھی اے کریکٹ ہے، فرینچ وائنز آر ناٹ اویلیبل ہیئر۔ جو 67 ہے اس کا بھی اے کریکٹ ہے، آئی ہیو اسپوکن ٹو ہیم آلریڈی۔ جو 68 ہے اس کا اس نے پوچھا ہوا ہے کہ 60 جو ہے نا اس کا اس نے پوچھا ہوا ہے ان دی سینٹینس ایمبیشن ارجز می فارورڈ۔ فارورڈ اس نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ جو پارٹ آف اسپیچ ہیں ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے، تو اس کا جو اے آپشن ہے نا این ایڈورب آف پلیس یہ کریکٹ ہے، اس کا جو جواب ہے۔ 69 کا اس نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ جو میکنگ از ہے یہ اس سینٹینس کے اندر کیا ہے پارٹ آف اسپیچ کے لحاظ سے، تو اس کا سی جو یعنی کہ جیرانڈ جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد اس سینٹینس میں اس نے پوچھا ہے کہ دیٹ از جو ہے نا یہ کیا ہے پارٹ آف اسپیچ کے لحاظ سے، تو 70 کا جو اے ہے نا یعنی کہ سب آرڈینیٹ کنجنکشن ہے یہ، اور 71 جو ہے نا اس کی کریکٹ آپشن آپ کو اے ملے گی، یعنی کہ یہ پرونون ہے، اس کے اندر سچ جو ہے نا یہ پرونون ہے۔ اس کے بعد اس نے فل ان دی بلینکس کا پوچھا ہوا ہے، 72 جو ہے اس کے اندر 2 آئے گا۔ اسی طرح جو 73 ہے دا ہالیڈیز ول بگن، یہاں پہ اے آئے گا آن جون 29۔ 74 سینڈ دس لیٹر، یہاں پہ 2 آئے گا مائی ایڈریس۔ 75 کا سی آئے گا ہی ایکسیپٹیڈ دی کار ان لیو آف ہز کلیم فار آر ایس 4,55,000۔ اچھا اس کے بعد اس نے یہ کچھ پیئر آف ورڈز دیے ہوئے ہیں، ان کے جو ریلیشن ہے نا وہ اس نے پوچھا ہوا ہے کہ نیچے جو پیئر آف ورڈز ہیں ان کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ مطلب جو ریلیشنز ہیں سیملر ریلیشن جو ہے نا وہ آپ نے فائنڈ کرنے ہیں۔ تو 76 جو ہے نا اس کا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کی جو اے والی آپشن ہے نا یہ کریکٹ ہے، اور 77 کا بھی اے کریکٹ ہے، یعنی کہ یہاں پہ اس نے پوچھا ہوا ہے جی کہ فرونٹ پام، تو اس کا اے کریکٹ ہے کوئل اور پورکوپائن۔ اس کے بعد 78 جو ہے اس کا اے کریکٹ ہے، اور 79 جو ہے نا اس کا ڈی کریکٹ ہے۔ $80 ڈائم یہ دونوں 80 جو ہے نا اس کا سی کریکٹ ہے، اور اس کے بعد اگر یہ سینونیمز اس نے پوچھے ہوئے ہیں سملر ورڈز، تو یہاں پہ جو سوری یہ اس نے کلوزسٹ میننگ پوچھے ہوئے ہیں جی، تو یہاں پہ جو 81 ہے نا اس کا آئے گا 81 کا ڈی آئے گا، 82 کا بھی ڈی آئے گا، 83 کا بی ہے، 84 کا سی ہے، اور 85 کا ڈی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ورڈ ہے نا سرٹوریل، سرٹوریل کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ، تو 86 جو ہے نا اس کا ڈی آئے گا۔ اور یہ جو سیپینٹ ورڈ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار،
تو 87 کا سی آئے گا، 88 کا بی آئے گا، کیونکہ یہ جو ورڈ ہے نا میٹیونیل، اس کا مطلب ہوتا ہے متضاد، اور گمپشن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گپ شپ، تو اسی طرح جو 89 ہے نا اس کا بی آئے گا اپیتھی، اور ایپٹیوز کا مطلب ہوتا ہے اوباش، تو جو 90 ہے نا اس کا بھی بی آئے گا ایکیوٹ۔ تو اس کے بعد میتھمیٹکس ہے، اور یہ آج جو ہے نا انشاءاللہ ہم 100 تک رکھتے ہیں، باقی جو 101 سے آن ورڈ ہے نا وہ انشاءاللہ ہم پارٹ 2 کے اندر کریں گے۔ تو کائنڈلی آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، یہ بڑا ایک مطلب امپورٹنٹ پیپر ہے، کیونکہ نیکسٹ ابھی تو اس کا 33% یعنی کہ 66 نمبر والا پاس ہے، لیکن ان فیوچر ان کی جو کوالیفیکیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ انہوں نے بڑھا کے تقریباً 45% انہوں نے کر دینی ہے۔ تو آج کا کام اتنا ہی جی۔